والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کچھ کچے گیانی ایمانی بندے منافق ہپوکرائٹ نے مسجد بنائی نبی رسول پیغمبر کے ہوتے ہوئے، پکے گیانی ایمانی بندے صحابہ کرام کمپینینس آف پروفٹ محمد کے ہوتے ہوئے، اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، اگیان کا ساتھ دینے کے لیے، و تفریقا بین المؤمنین، گیانی ایمانی بندوں میں درار ڈالنے کے لیے، فلاں مسلک کی مسجد، فلاں فرقے کی مسجد ہے، فلاں جماعت گروپ کی مسجد ہے، مسجدوں کے نام گروپ مسلک اور فرقے سے جانے جا رہے، اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے مسجد کی پہچان نہیں بچی۔ تو بتاؤ مسلک کا گڑھ ہے، فرقے کا گڑھ ہے، یا اللہ کا گھر ہے؟ ہاں، وَلَا يَحْلِفُنَّ تفریقا بین المؤمنین، اے اللہ ایسی مسجد بنانے سے بچا جس کے ذریعے میں اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے جتھے، اپنے اکابرین، اپنے علماء، اپنے فقہ، اپنے راستے، اپنے فتاوی رائے قیاس کا کام کروں۔ ایسی مسجد بنانے سے بچا، اور تیرا گھر بنانے سے جس میں تیرے حدود، تیری آیات، تیرے احکام، تیرے نبی رسول پیغمبر کی سچی حدیثیں، اور جس پر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جی کے بتا دیے، اس راستے کے لیے تو ہمیں مسجد بنانے کی توفیق دے۔ اور جتنی ایسی مسجدیں ہیں اے اللہ، مسجد زرار کی طرح اسے تو تباہ و برباد کر دے، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، اور جو اللہ کا گھر بنائے ہیں اس کے حدود، اس کے احکام، قرآن، نبی رسول کی صحیح حدیثیں، صحابہ تابعین تبع تابعین جس پر جی کے دکھا دیے، اس کے لیے جو مسجدیں بنائے اے اللہ تو انہیں آباد کر دے۔ والذین اتخذوا، جنہوں نے بنایا مسجدا ضرارا، نقصان دینے والی مسجد، فرقہ بندی کی، مسلک کی، اپنے اپنے جتھے گروپ کی طرف بلانے والی مسجد، اللہ کی طرف نہیں، گیان ایمان کی طرف نہیں، ایسے تمام گھروں کو تو تباہ کر دے۔ و کفرا، اور اگیان کا ساتھ دینے کے لیے، و تفریقا بین المؤمنین، اور گیانی ایمانی بندوں کے اندر تفریق کر رہے، اپنے مسلک کا کام کر رہے، گیان ایمان کا، قرآن کا، ہاں نبی رسول پیغمبر صحابہ تابعین کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے، مومنین کے درمیان تفریق کر رہے۔ و تفریقا بین المؤمنین، سن لیجئے قرآن کے الفاظ ہیں۔ مسجد میں بھی اگر یہ کام ہوتا ہے تو وہ مسجد بھی مسجد ضرار ہے، نقصان دینے والی مسجد ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور منافقوں نے جو مسجد بنائی تھی، جا کے تفسیر میں پڑھ لیجئے، اتنا وقت نہیں بتانے کا، حالات کے حساب سے بندہ بتا رہا ہے۔ وَإِرْصَادًا، اور اس سے پہلے کی ویڈیو بھی ہم ڈال چکے ہیں اسی آیت پر۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، منافقین نے جو نقصان دینے والی مسجد بنائی تھی، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف یود اور جنگ کر رہے انہیں مدد پہنچاتے تھے اس مسجد سے، وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو اچھا چاہتے تھے، ایمان کے لیے، گیان کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، تیرا نام اذان دینے کے لیے مسجد بنائے تھے۔ واللہ یشہد، یہ سب کچھ صحیح دعویٰ ان کا ہے، لیکن پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ اے اللہ جتنی مسجدیں بن رہی، کمپٹیشن ہو رہا مسلم علاقوں میں، ہاں فلاں مسلک کی بنی تو میری مسلک کی بننا چاہیے، فلاں فرقے کی بنی تو میری فرقے کی بننا چاہیے، تو میں یہ کمپٹیشن کس میں کر رہا؟ گیان ایمان میں کر رہا کہ اپنے جتھے، اپنے گروپ، اپنے فرقے اور مسلک کے لیے میں کمپٹیشن کر رہا؟ بتاؤ۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ اللہ کا گھر نہیں بنا، یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے مسلک کا گڑھ بنا رہے ہیں۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، ایسی مسجدوں سے۔ لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجدوں میں تم کھڑے مت ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد، مسجد نبوی جس میں پہلا جمعہ قائم ہوا ہجرت کرتے وقت، لا، اللہ کہہ رہا لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس مسجد میں تم کھڑے ہو۔ لا تقم فیہ ابدا، مسجد ضرار جو مسلک کے گڑھ کے نام پہ بنائی گئی، کمپٹیشن میں بنائی گئی، اس میں تم کھڑے مت ہو۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد، وہ مسجد اسس علی التقوی جو بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، تم زیادہ حقدار ہو اے نبی رسول پیغمبر، صحابہ تابعین تبع تابعین، گیانی ایمانی بندو، قیامت تک آنے والو، تم اس مسجد میں جس کی بنیاد گیان ایمان پر، اللہ کے خوف خشیت تقوی پر، ڈر پر رکھی گئی، تم اس میں کھڑے ہو۔ ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان تقوم فیہ رجال، اس مسجد میں کھڑے ہو جس میں ایسے آدمی ہیں، یحبون جو چاہتے ہیں، ان یتطہروا جو اپنے آپ کو اگیان سے پاک صاف کریں، اپنے ماں باپ دادا، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے اکابر کے راستے طریقے کو چھوڑ کر اس گیان کے راستے طریقے پر آ جائیں، قرآن کی بنیادوں پر آ جائے، صحیح حدیثوں پر آ جائے، نبی رسول پیغمبر کے قضیات پر آ جائیں، صحابہ تابعین جس پر جی کے دکھائے اس پر آ جائے، اور اپنے مسلک،
اپنے فرقے، اپنے جماعت، اپنے جتھے اور اپنے اکابرین جنہوں نے اپنے ائمہ کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے زندگی وقف کر دی، ختم کر دی۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے جیسے کہا زندگی برباد کر دی، ویسی زندگی برباد نہ کریں، ان مسجدوں میں نہ کھڑے ہوں، ان مقصد کے لیے نہیں۔ لمسجد، وہ مسجد اسس جس کی بنیاد رکھی گئی، فاؤنڈیشن علی التقوی، اللہ کے خوف خشیت پر، مسجد نبوی۔ اور دوسری مسجدیں من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فی، تم زیادہ حقدار ہو اس میں کھڑے رہو، نام اسمرن کرو، نماز قائم کرو، اللہ کے سچے مالک کے قرآن کے گیان ایمان کا پرچار کرو۔ بتاؤ اگر یہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ان مسلک کے گڑھوں میں جاؤ جنہیں مسجد کہتے ہیں، یہ قرآن اٹھا کر جاؤ تو یہ اجازت نہیں دیں گے ترجمہ سنانے کی۔ بتاؤ مسلک کا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے؟ احق ان تقوم فی، ان اللہ کے گھروں میں جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، تم زیادہ حقدار ہو کہ اس میں کھڑے ہو۔ ان تقوم فیہ رجال، اس میں ایسے آدمی ہیں، ان یتطہروا فی، اللہ ایسے گیانی ایمانی، ایسے رجال، ایسے آدمیوں سے تو ملا دے جو گیان ایمان کے لیے تیرے نام کے لیے گھر بنا رہے، تیرا گھر بنائے، اپنے مسلک کا گھر نہیں بنائے، اللہ ایسے لوگوں سے تو ملا دے۔ ان یتطہروا، جو اپنا من کو پاک کرنا چاہتے، اپنی سوچ وچار کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑے کو اور اپنے خیالات، اپنے علم کو، اپنی جماعت، اپنے جتھے گروپ کو پاک صاف کرنا چاہتے، واللہ یحب المطہرین، ایسے پاک صاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ چھوڑ دو اپنے سب انسانی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے جو مسلک، جو فرقے، جو جماعتیں، جو جتھے الگ جن کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا، سارے نام چھوڑ دو، یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں اکابر کے رکھے ہوئے ہیں۔ سچے مالک نے جو تمہیں گیان ایمان کے راستے میں یہ گیان ایمان کی باتیں دی، اس کے لیے اللہ مسلک کا گھر نہیں، اللہ کا گھر بناؤ، اور ایسی مسجدیں بناؤ اس میں اللہ کے نماز کے لیے، نام اسمرن کے لیے، درس کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، گیان ایمان سیکھنے کے لیے کھڑے ہو۔ واللہ یحب المطہرین، ایسے پاک صاف بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی اللہ کے تقوی، ڈر، خوف خشیت پر، ورضوان، اس کی مرضی پر، خیر، کیا وہ بہتر ہے؟ امن اسس بنیانہ، جس کی بنیاد ہے، جس مسجد کے بننے کا مقصد ہی یہ ہو کہ ایک مسلمان کے فرقے، مسلک اور جماعت گروپ کی مسجد وہاں بنی ہے، تو یہاں پہ میں اس مسلک، اس فرقے، اس جماعت اور اس نام کا جو میرے باپ دادا کے زمانے سے آ رہا، میں اس نام کے، اس مسلک، اس فرقے کو آگے بڑھانے کے لیے مسجد بناؤں گا، تو بتاؤ اللہ کی ہوئی کیا وہ؟ اللہ کا گھر ہوا کیا وہ؟ ہاں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف نہار، جن مسجدوں کی بنیاد، جن مسلک کے گڑھوں کی بنیاد، گڑھ جو بنائے گئے اپنے فرقے کے، اپنے جماعت اور اپنے اکابرین کے، اور آ کے بیٹھ کے سگریٹ تک پی رہے اور اپنے آپ کو خانقاہ نشی کہہ رہے، بتاؤ کیسے لوگ ہیں؟ مسجدوں میں بیٹھ کے تمباکو اور سگریٹ اور حرام چیزیں استعمال کر رہے، اور ایک کے بعد ایک چین سگریٹ بناتے چلے جا رہے، خانقاہ بنا رہے، گڑھ بنا رہے۔ بتاؤ اللہ کا گھر ہے یا مسلک کا جتھے ہیں، ہاں، یا فرقے ہیں، یا ان کا گڑھ ہے، یا اللہ کا گھر ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جروف نہار، ایسے جتنے مسلک کے گڑھ ہیں، فرقوں کے، جتھوں کے، اپنے اکابرین کے لیے جو تم نے بنایا ہے، گیان ایمان کے لیے نہیں، اور جہاں پر تم بورڈ لگاتے ہو فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں لوگ نہ آئے یہاں پر اس طریقے سے فلاں حدیث پر عمل نہ کرے، اس طریقے سے یہاں پر اللہ کے حدود کے ماننے والوں ان کو اجازت نہیں ہے، یہ تم بورڈ لگاتے ہو، تو بتاؤ باہر جو تم بورڈ لگاتے ہو، اندر جو تم بورڈ لگاتے ہو، یہاں پر عبادات اور ریاضات اس طریقے پر ہوں گے، ہاں، اور باہر بورڈ لگاتے ہو فلاں مسلک، فلاں فرقے، فلاں جماعت کی مسجد ہے، تو بتاؤ تم نے اللہ کے گھروں کو بانٹ دیا ہے یا اللہ کا ایک امت واحدہ کا گھر بنایا ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جروف نہار، یہ جو بندہ بتانا چاہتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو، جن ایسے گھروں کی بنیادیں اپنے فرقے کے گڑھ بنانے کے لیے تم نے کی ہے، علی شفا جروف نہار، اس کی بنیادیں تم نے رکھا ہے آگ کے اوپر، آگ کے گڑھے کے کنارے تم پہنچ چکے ہو، فنہار بھی فی نار جہنم، کبھی بھی تم لڑک سکتے ہو اگر اپنے فرقے کے گڑھ سے باز نہیں آئے، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے جتھے، اپنے گروپ کو بڑھانے کے لیے
یہ دل سے، یہ کمپٹیشن سے تم نہیں نکلے کہ فلاں مسلک، فلاں جتھے، فلاں گروپ، فلاں فرقے کی مسجد بنی تو میری بھی بننا چاہیے، اس کمپٹیشن سے تم اگر نہیں رکے تو سیدھا جہنم میں جا کے گرو گے، فنہار بھی لڑک جاؤ گے فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسجد زرار تو ایک بنی تھی، توڑ دی گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے قیامت تک یہ آیت کیوں رکھی؟ ایسے مزاج کے مسجد زرار بنانے والے، تفریق بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفریق کرنے والے، امن اسس بنیانہ علی شفا جروف نہار، آگ کے گڑھے کے کنارے، جہنم میں لڑکنے کے کنارے پر بنی ہوئی مسلک کے گڑھ آج بھی موجود ہیں، اسی لیے یہ آیت قیامت تک موجود ہے، پڑھی جائے گی، سمجھی جائے گی، بیان کی جائے گی، سمجھ لو، نوچ کے پھینک دو مسلک کے بورڈ اپنی مسجدوں سے، فلاں طریقے پر ریاضات اور عبادت کیے جائیں گے، نکال کے پھینک دو اللہ سچے مالک کے گیان اور ایمان، قرآن، فرقان، نبی رسول پیغمبر، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے راستے پر، جہاں پر ہر ایک کو اجازت ہوگی، یہاں تک کہ اگیانی لوگوں کو آ کر بیٹھنے، سونے، اٹھنے، کھانا پینا کرنے اور گیان سننے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ان کی بھاشا میں ترجمہ کر کے بتا دو، یہ مسجد کا مقصد بناؤ تو اللہ تمہیں عزت دے گا، ورنہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے ہو۔ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فنہار بہ فی نار جہنم، جہنم کے گڑھے کے آگ کے کنارے پہنچ چکے ہو، اپنی جماعت، اپنے مسلک، اپنے جتھے، اپنے اکابرین، اپنے نام رکھے ہوئے جماعتوں کے، اس کے لیے کمپٹیشن کر رہے، تم جہنم کے قریب پہنچ گئے، بنیادوں پر آ جاؤ، ہاں، حدود پر آ جاؤ، بندے نے بتایا سن لو، اور موجود ہیں، عربی جانتے ہو، قرآن میں ہے، ان حدود پر آ کے اخواناً علی سرر متقابلین، دنیا میں بھی ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے ساتھ صف لگا کے بھائی بن جاؤ، جنت میں بھی جاؤ گے۔ مسجدوں کو توڑ کر ڈیوائیڈ کرنے والے، تفریق کرنے والوں، اللہ کے گھروں کو الگ کرنے والوں، سن لو، تم نے جو مسلک کی بنیاد پر، تم نے جو فرقے کی بنیاد پر، تم نے جو جماعت اور جتھوں کی بنیاد پر اللہ کے گھروں کو بانٹ دیا، تفریق کر دیا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے جب تک کہ ایک امت واحدہ نہ بن جاؤ۔ اللہ توفیق عطا کرے۔ اے اللہ، بندہ گلا سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اللہ بندے کی باتیں نگیٹو لینے کی بجائے پازیٹیو سمجھنے کی توفیق عطا کرے ان لوگوں کو، اور تیرے گھر سے ہر قسم کے آرٹیفیشل مصنوعی بورڈ، اپنے مسلک، اپنے جتھے، اپنے گروپ کے نوچ کر نکالنے کی توفیق عطا کر، اور سارے دنیا کی مسجدیں، ہندوستان کی، مالیگاؤں کی، بھیونڈی کی، حیدرآباد کی، ممبرا کی، مسلم ایریوں کی ساری اللہ کی مسجدوں سارے بندوں کے لیے کھول دی جائے، نام اسمرن کے لیے، نماز کے لیے، اور حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں سے اللہ کا کلام، گیان ایمان پھیلانے کا مشن سب مل کے کرنے لگے، اللہ عزت دے دے گا۔ اللہ کے بندوں، سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، انہیں تبدیلی قوم کے عذاب میں پکڑے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ، یہ جو ڈویژن انہوں نے چاہے مسجد کے نام پہ کیا ہے، یہ دیواریں جو کھڑی کی ہے مسلک کے نام پر، یہ جو الگ الگ گڑھ بنائے ہیں اپنے جتھے گروپ، اپنے اکابرین کے رکھے ہوئے نام کی بنیاد پر جو رکھے ہیں، لا یزال بنیانہم، یہ دیواریں، یہ ڈویژن، یہ الگ الگ مسلک کے گڑھ، اللہ کا گھر نہیں، بنو ریبتن، جو شک، ریب، تردد اور اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے جتھے، گروپ اور فرقے کی بنیاد پر انہوں نے بنایا ہے، فی قلوبہم، ان کے دل متحد نہیں ہیں، ایمان اور گیان کے لیے ایمانی بندوں سے ملے ہوئے نہیں ہیں، فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل پھاڑ دیے جائیں گے، توڑ دیے جائیں گے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ آگے سنیے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، انشاءاللہ آگے ترجمہ سنتے ہیں۔